لیکن سر ختیجہ اور محمد کی داستان یہ دیکھیے گا، ابن کثیر سیرت النبی ابن کثیر سے شروع کرتے ہیں، پھر آپ کو دکھاتے ہیں. بائی دی وے دس از سیرت النبی ابن کثیر، اس کا صفحہ نمبر بنتا ہے 191. ٹھیک ہے جی. اس میں لکھا ہوا ہے کہ ختیجہ محمد نے ختیجہ سے شادی کی جس وقت وہ 25 سال کا تھا. میرڈ ختیجہ messenger of God when he married Khadija was 25 and that she was 35. اب دیکھیے یہاں پہ لوگ جو 40 سال بولتے ہیں، کہاں سے بولتے ہیں مجھے نہیں پتا. یہ جو ریفرنس یہاں پہ آپ کو ملا ہے 35 سال کا، اس کا بھی کوئی ٹرانسمیشن نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں البحقی نے ٹرانسمیٹ کیا ہے فرام الحکیم that the age of messenger of Allah when he married Khadija was 25 and she was 35. It is also said that she was 25. سو محمد بھی 25 سال کا تھا، ختیجہ بھی 25 سال کی تھی. جیسا کہ میں نے آپ کو کہا 40 سال کی کوئی آپ کو صحیح حدیث نہیں ملتی، ختیجہ کی 40 سال کی کوئی ضعیف حدیث بھی نہیں ملتی. 40 سال کی ختیجہ کی عمر کی آپ کو صرف اور صرف معدود حدیث ملتی ہے، ایسی حدیث جس کا کوئی عطا پتہ نہیں، فیبریکیٹڈ حدیث. ختیجہ کی عمر 25 سے 35 سال کے درمیان میں کسی جگہ پہ تھی، اور زیادہ تر علماء جو پرانے وقتوں کے ہیں وہ متفق علیہ ایگری کرتے ہیں کہ اپروکسیمیٹلی 28 سال کی ہوگی ختیجہ. ناؤ محمد اس وقت 25 سال کا تھا، ختیجہ تقریباً 28 سال کی تھی. لیکن ابن کثیر کی سیرہ میں لکھا ہوا ہے کہ وہ یا تو 25 سال کی تھی یا 35 سال کی تھی یا اس کے درمیان میں کسی جگہ پہ، اور یہ اس نے البحقی سے لیا. البحقی حدیث اور شرح کی کتب میں سے سب سے ارلی ترین کتب ہے. 40 سال ختیجہ کی عمر کہیں سے نہیں ملتی. لہذا ہر وہ بندہ جو یہ کہے کہ ختیجہ جو ہے وہ بہت بڑی تھی محمد سے، اٹس اے لائی فرام اے پٹ آف ہیل. آگے چلتے ہیں. البحقی stated in the chapter entitled The Employment of the Messenger of Allah had before married Khadija as follow. کیا ہے جی کہ اللہ never sent anyone to a prophet without him being a shepherd for the sheep. His companion asked him, Are you too, O Messenger of God? He replied, I shepherd them from Makkahs and Al-Qirat. Al-Bukhari related it from Ahmad bin Muhammad, the Makkan from Amr bin Yahya. Thereafter, Al-Bahaki related the same tradition by the way of Fulana Tamkana and Fulana Tamkana and Jabir, who said, Allah Messenger said, My wages from Khatija for 2 expeditions was a young she camel. لوگ کہتے ہیں محمد جو ہے نا ختیجہ کے پاس ایز اے سی او کام کر رہا تھا یا سی ای او کام کر رہا تھا، یعنی کہ ہائیسٹ مینیجر کے طور پہ کام کر رہا تھا. 2 پھیرے لگائے اس نے ختیجہ کے لیے دور دراز کے علاقوں میں اس کی تجارت کے، اور اس کے بعد محمد کو صرف 1 اونٹنی ملی تھی. یہ اوقات تھی نبی کی نوکری کی ختیجہ کے اندر. محمد ختیجہ کا نوکر تھا ٹو بگن ود. اس کے بعد ختیجہ سے شادی کیسے ہوئی ذرا سنیے گا. البحقی ہی ریلیٹ کرتے ہیں تھرو حماد بن سلمہ from Ali bin Zaid, from Amr bin Abu Amir, from Ibn Abbas, who said, اس نے کہا ختیجہ کا باپ شادی کرنے سے انکاری تھا to her at that time when her father was dash, کیا dash, and I think it is said drunk. ختیجہ کے باپ کو شراب کے نشے میں ٹن کروا کے پھر محمد نے ختیجہ سے شادی کی تھی، کیونکہ ختیجہ کا باپ نہیں مانتا تھا اس شادی کو. اب یہاں پہ دیکھیں کہ روایت واقعی سے نہیں ہے، لیکن واقعی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جھوٹا ہے، لیکن واقعی کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہسٹوریکلی وہ جھوٹا نہیں ہے، حدیث کے معاملے میں جھوٹا ہے. بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے حفظ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حفظ ایک جھوٹا ہے حدیث کے معاملے میں لیکن قرآن کے معاملے میں جھوٹا نہیں ہے، اسی طریقے سے واقعی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ہسٹری کے مطابق جھوٹا نہیں ہے، کیونکہ ہسٹری کی تمام چیزیں آپ مسلمانوں نے واقعی سے ہی لی ہیں. لیکن ونس اگین ابھی میں واقعی کی روایت پہ نہیں جا رہا، میں بھی دکھاؤں گا، لیکن آپ یہ دیکھیں واقعی کے بغیر بھی روایت کے اندر ختیجہ کے باپ کو ٹن کرا کے محمد نے ختیجہ سے شادی کی تھی. کیوں کی تھی آگے دیکھتے ہیں. البحقی stated that Abu Hussain al-Fadl related to فلانا 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 whereas heard people discussing the marriage of Muhammad to Khatija and embellishing it as they did would tell them, I know better than anyone else about this marriage to her. I was his companion and his close friend. One day I was out with Messenger of Allah. When we came to Huzaira, was passed by Khadija's sister, who was seated on the fine colored camel. ٹھیک ہے.
خدیجہ کی بہن ایک بڑے خوبصورت اونٹ کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی. شی ہیڈ اٹ فار سیل, جو کہ بیچنے کے لیے تھا. شی کالڈ ٹو می, اس نے مجھے بلایا. آئی وینٹ اوور ٹو ہر, میں اس کے پاس گیا. وائل دا میسنجر آف گاڈ اسٹوڈ دیئر ویٹنگ فار می, جبکہ محمد میرا انتظار کر رہا تھا. شی سیڈ, اس نے کہا, وڈ دیٹ فرینڈ آف یور لائک ٹو میری خدیجہ, کیا تمہارا دوست میری بہن سے شادی کرے گا؟ سو آئی وینٹ بیک ٹو ہم اینڈ ٹولڈ ہم the respond, indeed I certainly would. تو محمد نے کہا ہاں بالکل کروں گا, میں اس کا نوکر ہوں, اب وہ میں سے شادی کر لوں گا, مالدار ہوتا, کیوں نہیں کروں گا, بالکل کروں گا. Then I reported to her what messenger of God said. She suggested come and visit us tomorrow. کل آنا اور ہمارے گھر ملنا. When we did so next day, اور ہم دونوں گئے next day, we found that they had slaughtered a cow. ہم نے دیکھا کہ اس نے ایک گائے کو ذبح کیا ہوا ہے. And dressed Khadija's father in ceremonial clothes. اور انہوں نے خدیجہ کے باپ کو اچھے کپڑوں میں, سیریمونیل کلوتھز میں ڈالا ہوا ہے. اینڈ ہز بیئرڈ ہیز بین ڈرائیڈ یلو, اور اس کی داڑھی کو پیلا ڈرائی کیا ہوا ہے. آئی اسپوک ود ہر بردر اینڈ ہی ود ہز فادر, ہم نے اس سے اور اس کے باپ سے بات کی. ہو ہیڈ بین ڈرنکنگ وائن, جو کہ شراب کے نشے میں ٹن تھا اور شراب پیا ہوا تھا. The brother told him of the messenger of God and his reputation. تو اس دوست نے محمد کی ریپوٹیشن کے بارے میں بتایا. Asked him if he could conduct the marriage. And so he did marry him to Khadija. اور اس دن شادی ہوگی خدیجہ کے ساتھ. اچھا, ایک ہی دن میں, ایک دن پہلے کہا ہے کہ شادی کرے گا, محمد نے کہا ہاں کرے گا. نیکسٹ ڈے خدیجہ کے گھر گئے, دیکھا سارا کچھ ویسے ہی ریڈی ہے, شادی کی تیاریاں ہو چکی ہیں. خدیجہ 2 دفعہ طلاق یافتہ ہے اس وقت, یہاں اس کی وہ ہو گئی ہوئی ہے, اور اب تیسری ہو رہی ہے. باپ کو انہوں نے ٹن کیا ہوا تھا, باپ کو پتہ نہیں لگ رہا تھا, ہو گئی شادی. کھانا شانا کھلایا گیا. آفٹر وچ دا فادر وینٹ ٹو سلیپ, اور باپ جو ہے اس کے بعد سو گیا, یعنی کہ شراب کے نشے میں ٹن ہو کے گر گیا. وین ہی ووک اپ, جب باپ جاگا, ہی واز سوبر, اس کو نشے سے باہر نکلا. ہی سیڈ, اس نے کہا, واٹ از دس, یہ کیا ہے؟ آئی ایم ویئرنگ دس یلو, میں یہ پیلا ڈریس پہن رہا ہوں. اینڈ وائی دس فوڈ, کھانا کس بات کا؟ ہز ڈاٹر ہو ہیڈ اسپوکن ٹو امر replied, وہ جو بہن تھی خدیجہ کی, اس نے جواب دیا, it was your son in law Muhammad son of Abdullah who gave you the ceremonial outfit. محمد کو نہیں پتا, اس نے کوئی آؤٹ فٹ نہیں دیا, پہلے ہی وہ کپڑے اس نے پہنے ہوئے تھے خدیجہ کی, اور خدیجہ کی بہن نے پوری گیم ڈالی تھی اپنے باپ کے ساتھ. And who presented the cow to you and we slaughtered it with your marriage him to Khadija. محمد نے کاؤ سلاٹر کے لیے نہیں دی تھی, خدیجہ نے پہلے رکھی ہوئی تھی, سب تیاری ہو گئی ہوئی تھی, پوری گیم چلی. He denied, اس نے کہا کیا مطلب, نہیں میں نے تو یہ شادی کروائی نہیں, having concluded this marriage, میں نے نہیں کرائی. And with him, اور اس ڈنگر سے کروں گا. And stormed off, اور باہر نکلا. Shouting to Al-Hijr, ہجر کی طرف چیخے مارتا ہوا. بنو ہاشم brought out the messenger of God, بنو ہاشم نے محمد کو باہر نکالا. And they all went off talking to him, اور سب نے اسے بات کرنے کی کوشش کی. خدیجہ father demanded, خدیجہ کے باپ نے ڈیمانڈ کیا, where is this man, یہ بندہ کدھر ہے, of yours, تمہارا والا, who claimed that I married him to Khadija, جو کہ claim کر رہا ہے کہ میں نے اسے خدیجہ سے شادی کروائی ہے. The messenger of God made his presence known to him, وہ سامنے آیا محمد. Having looked at him, the father then said, if I already performed this marriage, then so be it. If I didn't before, I do it now. La 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 la. Zohri said it in his work biography, the father married him when he was drunk. His account is similar of foregoing to Al-Suhaili, similar related. When generally agreed upon is that her uncle Amr who married him to him. This is Suhail's preference. He related on the authority of Ibn Abbas and Fakhara. Later Khadija died before Al-Fajr. There you go. سر جی گیم بنا کے خدیجہ نے اپنے باپ کو ڈرنک کر کے اس کو پتہ نہ لگوا کے زبردستی ٹن حالت میں اپنی شادی کروائی. اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ اس کے باپ نے کہا تھا کہ میں ایسے بندے سے کبھی اپنے بیٹے کی شادی نہیں کروں گا, یہ ہے کون؟ دوستو سمجھ لگی؟ 40 سال کی خدیجہ نہیں تھی, 25 سال کی خدیجہ تھی, 25 سال کا محمد تھا. سمجھ لگی؟ ٹن کر کے شادی کی گئی تھی. پتہ لگا ایک عورت جس کو منوس کہا جا رہا ہے بیسیکلی, کیونکہ اس کے پہلے سے 2 خاوند مر چکے ہیں, اس بندی نے شادی کا پیغام بھیجا تھا کیونکہ اس کے ساتھ اب کوئی شادی نہیں کرنا چاہ رہا, اور اس کا باپ اس کی شادی کسی اعلیٰ خاندان سے پیسے والے بندے سے کرانا چاہ رہا ہے, اور وہ محمد سے کرانا نہیں چاہتا تھا. دیٹس دا ریالٹی. میں جو دکھا رہا ہوں سامنے لکھا ہوا ہے, تمہارے اسکالرز نے لکھا ہوا ہے, وہ دکھا رہے ہیں, وہ پڑھ رہے ہیں. لائک ہمارا ہم صرف وہ دکھا رہے ہیں, تمہارے اسکالر ان کو گالیاں دو جنہوں نے لکھا ہے, مجھے کیوں دے رہے ہو؟ کیونکہ میں دکھا رہا ہوں. تمہارے ملا دکھاتے نہیں, تمہارے ملا بتاتے نہیں, میں دکھا کے بتا کے تم لوگوں کو پڑھا رہا ہوں, مجھے تم گالیاں دے رہے ہو. خدیجہ 40 سال تھی, تم لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولا گیا ہے ساری عمر. تم لوگوں کو دکھا رہا ہوں خدیجہ 40 سال کی نہیں تھی. تم لوگوں کو ایک تو میں اصل چیزیں دکھا رہا ہوں کہ لکھی بھی کیا ہے.
اور تم مجھے گالیاں دو گے. اچھا اس میں بھی دیکھو ایڈم صاحب کے وہ جو ہم سوامی جی کی ڈیبیٹ کی بات کر رہے تھے اس میں بے ایمان یونین کا ڈنگر بول رہا تھا جب سوامی جی نے بتایا کہ بھائی ہم جس چیز کو مانتے ہی نہیں آپ اس کو ہمارے ساتھ سامنے مت پریزنٹ کرو, تو ڈنگر کہہ رہا تھا کہ جب تک کتابیں ہیں اور اس میں لکھا ہوا ہے تم اس پہ کیس کر کے جب تک اس کو بند نہیں کرواؤ گے ہم تو پیش کریں گے. تو بھائی اگر اسی اصول کو آپ اپنے اوپر جب لوگے تو آپ کو بھی پھر اگر یہاں پہ کتابیں لکھی ہوئی ہے اور اس میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہے تو آپ ہم کو گستاخ رسول اور یہ بلاسفیمی یہ سارے فتوے کیوں لگاتے ہو؟ لیکن ساحل ایک سیکنڈ کتابوں تھوڑا میں سا لکھا چینج ہوا کریں. ہے. نہیں تھوڑا سا اس ہاں کو چینج کریں. پھر آپ کو ضعیف بھی ماننا پڑے گا. ابھی تو میں صحیح والی دکھا رہا ہوں. ابھی تو میں نے ہاں واقعی والی روایت ہی نہیں دکھائی. واقعی والی روایت کو یہ لوگ ضعیف کہتے ہیں نا. یہ تو میں نے بہقی کی روایت دکھائی ہے ایگزیکٹلی. عامر بن عاص سے, جو کہ صحیح روایت ہے. تم لوگ تو ضعیف, تمہیں تو ضعیف ماننا پڑے گا کیونکہ تم اس کو کہہ رہے ہو کہ جو روایتیں تم نہیں مانتے جس کو تم لوگ ضعیف کہتے ہو اس کو بھی مانو. تو بھائی اس لحاظ سے تمہیں ضعیف روایتیں ماننی پڑیں گی. ساحل صاحب کریکٹ کریں اس چیز کو. ابھی ہاں میں نے ضعیف والی روایت نہیں دکھائی ہے, وہ میں بھی دکھاؤں گا, وہ بھی دکھاؤں گا, ایسی بات نہیں ہے. لیکن یہ تو ابھی صحیح والی روایت ہے. نے ساری چیزوں کو جلائے نا, یہ جس پہ اشکال الحمدللہ. ہے وہ جلائے, جہاں سے چھپ رہی ہے کتابیں ان پہ جا کے کیس کرے. یہ دوہرا رویہ تم لوگوں کا کیوں ہوتا ہے؟ تمہاری پچھواڑی میں بڑی آگ لگتی ہے جب کوئی چیز بتائی جاتی ہے تو. بالکل صحیح فرمایا, بالکل صحیح فرمایا. تھوڑی سی اب واقعی کی بھی روایت دیکھ لیں کیونکہ ذرا خوبصورت ہو جائے گا. لا 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 لا, یہ تبری ہے جی, اس کا والیوم نمبر 6 ہے جی. ٹھیک ہے جی, یہ اب تبری آ گیا, سیرت النبی التبری, جس کو آپ ہسٹری آف التبری بھی کہتے ہیں. اس کا والیوم نمبر 6 ہے, صفحہ نمبر 49 ہے, اور اس میں ایک روایت ہے فرام واقدی. ذرا اس روایت کو بھی پڑھتے ہیں. They also say that Khatija sent a message to the messenger of Allah inviting him to take her in, meaning they should marry. She was a highly respected woman and the whole Quraishi would have eager to marry her. Whole Quraishi eager to marry her. کوئی eager نہیں تھا کیونکہ اسے obviously دو بندوں کو مروا چکی ہوئی ہے وہ basically. And would have spent much money to the end they have aspired to it. She called her father to the house. اپنے باپ کو بلایا گھر میں. Piled him with wine. اس کو وائن پلا پلا کے ٹن کیا until he was drunk. پھر گائے کو سلاٹر کیا. Anointed him with perfume. Clothed him in strip robe. ٹھیک ہے, اور اس کو لائن والا روب پہنایا. وہ ٹن ہے, ٹن حالت میں اس کو پہنا رہے ہیں. Then she sent for messenger of Allah. پھر اس نے محمد کو بلایا and his uncle, اس کے انکل کو. When they came in, جب وہ آئے, her father married him to her. ٹن حالت میں. When her father recovered from the intoxication, جب ختیجہ کا باپ ٹن حالت سے باہر نکلا, he said, what is this man? یہ میٹ کیا ہے? This perfume, perfume کیا ہے? یہ کپڑے. She replied, you have married me to Muhammad. I have not done so. میں نے تو نہیں ایسا کیا. He said, would I do this? کیا میں ایسا کروں گا? When the greatest men of Makkah have asked for you and I have not agreed. جب اتنے بڑے بڑے لوگوں نے تمہارا ہاتھ مانگا اور میں نے اگری نہیں کیا, میں اس یتیم بندے سے تیری شادی کراؤں گا. Now Waqidi said, there is also an error in our opinion that the trustworthy version is what preserved in the account of Muhammad Abdullah bin Muslim, his father Muhammad Jubair, and in the account of Flana Tamkana, جو کہ ابھی ہم نے پڑھا ہے. کہاں سے پڑھا ہے؟ سیرت النبی ابن کثیر سے. And messenger of God, her father died before the religious war. And Khatija house at that time was the house which is still known today as Khatija's house. تو جناب یہ واقعی کا ریفرنس بھی آپ لے لیں کہ اس نے کیا کیا کہا. آپ کو سارے ریفرنس دے دیے ہیں میں نے. یو کین ناٹ سے کہ ریفرنس نہیں ہے. اوکے, تو یہ تھی جناب کہانی ختیجہ کی شادی کی. اور ختیجہ اس وقت کتنے سال کی تھی بھائی؟ 25. سہیل صاحب یہ 40 سال کی روایت ختیجہ کی کیوں نہیں لا کے دکھا سکتے؟ تبری میں میرے خیال سے 40 بھی لکھا ہوا ہے. میں جب تبری پڑھ رہا تھا اس میں 40 کا بھی مینشن ہے. واقعی کی روایت سے پتا نہیں, اب وہ تو نہیں دیکھا تھا لیکن 40 کا مینشن تھا اس میں. وہی تو کہہ رہا ہوں, لیکن اس کو وہ فیبریکیٹڈ ہے نا, کیونکہ اس کے اندر چین بھی نہیں ہے. کس نے کہا یہ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے ایسا. یہی تو کہہ رہا ہوں, وہ فیبریکیٹڈ حدیث کو مان لینا ہے, لیکن جس میں چین ہے آپ کے پاس, جو بہقی نریٹ کر رہا ہے, وہ کیوں نہیں ماننا؟ اگر آپ اس کو دیکھتے ہیں, وہاں پہ نہ کوئی چین ہے, نہ یہ پتا ہے کس نے کہا ہے. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں, تبری میں آتے ہیں. Hashim bin Muhammad, full stop. The messenger of God married Khatija when he was 25 years old. At that time Khatija was 40 years of age. Full stop. کوئی چین آف نریشن نہیں ہے, کوئی کتاب نہیں ہے. ایک بندے کا نام ہے, ختیجہ 40 سال کی تھی. اس چیز کو کہتے ہیں وداؤٹ سورس, وداؤٹ چین, ہینس فیبریکیٹڈ. جی سمجھ لگی سر؟ وداؤٹ سورس, وداؤٹ چین, فیبریکیٹڈ, مکروہ, منکر.
یہاں پہ آپ جاتے ہیں, آپ کو پتا ہے کون بتا رہا ہے, بہقی بتا رہا ہے, ریفرنس کے ساتھ بتایا ہوا ہے. سو بیسیکلی وین یو کم ہیئر things are different, so you have a little bit of a solid reference. Al-Bahaqi transmitted from Al-Hakim that the age of the Messenger of Allah when he married Khadija was 25 and then she was then 35. It is also said she was 25. So now you have a better sense. Number one, once again یہ بھی 100% صحیح نہیں ہے, ختیجہ کی ایج کی 100% صحیح حدیث موجود نہیں ہے, لیکن ایٹ لیسٹ اب آپ کے پاس تابعین تک کا فاصلہ پہنچ گیا, اب آپ تابعین تک پہنچ چکے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں تو آپ تابعین تک بھی نہیں پہنچے بلکہ صحابی تک پہنچ گئے. الحکیم, سو ابھی آپ کہیں نہ کہیں تو پہنچے ہیں نا, وہاں پہ تو کچھ بھی نہیں ہے. سو دس از فار مور بیٹر حدیث دین دیٹ ون. تو یہ 40 کو پروموٹ کیوں کرتے ہیں؟ صرف اسی وجہ سے کہ عائشہ کی 9 سال کو کمپیریٹیو میں دکھا سکیں, ختیجہ 40 سال کی تھی, اس سے تو شادی کی تھی نا. صحیح. دس از دی اونلی ریزن, اس کے علاوہ کوئی سولڈ ریزن نہیں ہے. اینڈ دیٹس اٹ. اور پھر آپ کے پاس جویریہ کی قصہ آتا ہے. اب محمد, ایک سیکنڈ, اب یہاں پہ ساحل صاحب واپس چلتے ہیں ہم اپنے اصل مدعے پہ. محمد کہتا ہے اس دنیا میں عورت کو انجوائے کرو اور ورلڈ کو انجوائے کرو. محمد خود عورت کو انجوائے کرتا تھا اور محمد کو 2 محبتیں دی گئی تھی. ساحل صاحب آپ کو یاد ہے حدیث سیاستہ کے اندر کہ محمد ایک ہی رات میں اپنی 13 بیویوں کے پاس جاتا ہے؟ جی جی 11 اور 13 کے ساتھ. اور پھر محمد کی جو میں نے حدیثیں آپ کو دکھائیں کہ محمد نے کہا دنیا کو انجوائے کرو, ورلڈ کو انجوائے کرو. یہ جناب آپ کے پاس حدیث ہے مشکات مصابی کی, اور ملٹیپل ادر جگہ پہ امام مسلم نے اس کو ٹرانسمٹ بھی کیا ہے. عمر رپورٹڈ اللہ میسنجر سیئنگ the whole world is to be enjoyed, پوری دنیا جس کو انجوائے کرنا چاہیے, but the best thing in the world, best, top notch, best of the best is a good woman, ایک اچھی عورت کو. اور اچھی عورت کبھی ہو نہیں سکتی ہے کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ عورت جو ہے وہ ٹیڑھی ہے اور اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو کیونکہ وہ ہمیشہ ٹیڑھی ہی رہے گی. ٹھیک ہے جی. اب بات یہ آتی ہے ساحل صاحب کہ عورت کو انجوائے بھی کرنا ہے, عورت ہے بھی ٹیڑھی اور ہمیشہ ٹیڑھی رہے گی, اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے کہ محمد کو خوبصورتیاں دی گئی ہیں, 2 محبتیں دی گئی ہیں, ان میں سے ایک عورت کی محبت ہے. تو بھائی اس کا مطلب ہوا کہ محمد جو ہے بہت ہی حریص قسم کا انسان تھا. لیکن پھر آپ کے پاس آتی ہے شرع. یہ سر شرع ہے معنی آف حدیث, حبہ محبت ان دنیا نساء, یعنی کہ اس دنیا میں محبت جو ہے وہ عورت کی دی گئی ہے محمد کو. یہ جناب 2002 میں لکھا گیا تھا آرٹیکل, اس سوال کا جواب دیا islamweb.net نے. آئیے ذرا اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. The messenger of Allah, prayers and blessing be upon him, what is more beloved to me than perfume and or woman in their world? This hadith in question was narrated by Al-Tirmidhi on the authority of Anas بھی پڑھ سکتے ہیں آپ, that the prophet make Allah's prayers and peace be upon him, women and perfume are made beloved to me in this world. ٹھیک ہے جی. And I have made comfort in my eye in prayer. Now the meaning کیا اس کا is that prophet, اللہ کی نمازیں ہوں اس کے اوپر اور اللہ اس کو سلامتی دے, made woman beloved to him. اللہ نے محمد کو عورت کی طرف ٹن کر دیا. There was a disagreement about the wisdom of the woman, making them fall in love with him. And it was said to transmit from him that when men do not know about this condition and are ashamed to mention. بہت سارے لوگ ہیں جو اس کو بڑا شرم سے بیان کرتے ہیں کہ شاید محمد ٹن ہوتا تھا. And among these are the ruling on bathing, masturbation, postpartum and waiting period like that. It was said women become beloved to him, اللہ کی نمازیں ہوں اس کے اوپر, as an additional test for him. ساحل صاحب یہ محمد کے لیے ایڈیشنل ٹیسٹ تھا, ایڈیشنل ٹیسٹ. لیکن سر اس ٹیسٹ میں تو پھر وہ فیل ہو گیا, اتنی عورتیں, اتنی غلام لڑکیاں, سارا کچھ فیل ہو گیا. So that he would not be distracted by what he loved from what he assigned to do. پہلی بات یہ ہے کہ ایڈیشنل ٹیسٹ ہے. دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ to do merely performing the mission so that he would be more difficult for him. اب امیجن کرو کہ اگر محمد صرف اور صرف اپنی نبوت کا کام کر رہا ہوتا تو بہت ڈیفیکلٹ ہوتا, تو لہٰذا اس کو عورتیں بھی دی گئی محبت تاکہ وہ عورتوں کی طرف رغبت بھی کرے اور اپنا مشن بھی کرے اور سکون بھی کرے. ساحل صاحب سمجھ لگی آپ کو؟ یہ گیم ہے. اچھا یہ چالاکی ان کی دیکھیے, کچھ بھی جواب نہیں رہے گا تو ایک جو سٹینڈرڈ ان کے پاس جواب ہے وہ یہی ہے ٹیسٹ. کچھ نہیں ہوا تو کچھ اگر آرگیومنٹ نہیں بنا, کچھ جواب نہیں دے پائے تو ایک ہی جواب ہے ٹیسٹ تھا. یہ ایک ہی ہے ان کے پاس, دوسرا کوئی آرگیومنٹ نہیں بچا ہے. کیونکہ ساحل صاحب خالی نبوت کا کام کریں گے تو تھک جائیں گے نا, بڑا ڈیفیکلٹ ہوگا, تو انہیں لڑکی بھی دے دی ساتھ میں کہ لڑکی سے بھی محبت کریں. اینڈ گریٹر فار ہز ریوارڈ. سیوطی لکھتے ہیں
explaining this hadith, the secret in permitting more than 4 marriages for Messenger of God, may Allah bless him and grant him peace, is that Allah Almighty wanted to convey the ins and outs of the Sharia. यार शरिया की इन आउट करनी थी या उस सुराख में इन आउट करनी थी कि उसको 4 से ज्यादा शादियां दी, anyhow, and क्या what he is लेम आर्गुमेंट है. and what he is ashamed to mention, what he is not ashamed of, until he said this was not due to the desire of marriage, nor did the likeness of intercourse for the sake of human pleasure. तो साहिल साहब वो एक ही दिन में 13 बीवियों के साथ सेक्स क्यों कर रहा था अगर सेक्स के लिए शादियां नहीं करता था वो? हाँ, ह्यूमन प्लेजर के नहीं कर रहे थे तो 9 साल की आयशा के साथ सेक्स क्यों किया था? शादी करके ले जाता, सेक्स ना करता, सेम रात को सेक्स क्यों किया था फिर? और फिर वो कह रहा है नाउजुबिल्लाह, बट रादर वुमेन endeared him to him so that they could convey from him what he was ashamed to say at length. So he loved them because of the help in transmitting Sharia. So what he's saying अरे तो is, कह रहा है कि उसने ढेर सारी शादियां इसलिए की कि वो वाली बातें जो औरतों की नस्वानी बातें हैं वो अपनी बीवियों को बताए और उसकी बीवियां उसको आगे औरतों को बताए. एंड द प्रॉब्लम इज कि ये काम करने के लिए उसको एक या 2 बीवियां भी काफी हैं, उसको 13 बीवियां होने की क्या जरूरत है साहिल साहब? अरे एक ही काफी है, एक को बताओ वो सबको बताएगी. और अल्लाह को जब इतना ही अपना ये दीन फैलाना था तो वो एक बीवी को अकल दे देता और उसकी उम्र बढ़ा देता, बात खत्म हो जाती. आई मीन इनका अल्लाह भी ऐसा, क्या बोलूं अभी यार, जाने दो. और साहिल साहब आपने सुना हुआ है कि मोहम्मद के जिस्म से बहुत खुशबू आती थी, उसके पसीने में भी खुशबू थी. जी जी, लेकिन तो फिर मोहम्मद को ड्रॉप ही कलेक्ट करते थे ना. बिल्कुल, और फिर मोहम्मद को खुशबू से मोहब्बत भी दे दी, राइट? क्यों दी? क्योंकि फरिश्तों को परफ्यूम से मोहब्बत है, लिहाजा वो परफ्यूम लगा के फरिश्तों के पास जाता था. एज फॉर हिज लव, मे अल्लाह ब्लेस हिम एंड ग्रांट हिम पीस फॉर परफ्यूम, इट इज बिकॉज ही स्पीक्स विद एंजल्स एंड एंजल्स लव परफ्यूम एंड अल्लाह नोज बेस्ट. हेलो फॉलो. अगर मोहम्मद के पसीने से मुश्क की खुशबू आती है तो वो उसको परफ्यूम लगाने की जरूरत क्यों है? और फरिश्तों को अगर परफ्यूम पसंद है तो यार ये क्या हो क्या रहा है साहिल साहब? ये हो क्या रहा है यार? ये क्या हो रहा है? अब जवेरिया के साथ क्या था? जवेरिया 15-16 साल की 17 साल की जवान लड़की थी, खूबरू पप्पू लड़की थी, और वो जी जी आपने पकड़ के किसी और को दे दी थी. अब आपने किसी और को दे दी और वहां से फिर आपने उस बंदे से वो पकड़ी, ठीक है, वापस ली. कैसे वापस ली? अब ये देखें कि मोहम्मद साहब औरतें देकर भी वापस ले लेते थे. जवेरिया एक औरत थी जो मोहम्मद ने दे दी थी, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से सफैया को वापस लिया था, सफैया बिनते हुए को धैया से 6 गुलाम औरतें के अवज खरीदा था, उसी तरीके से जवेरिया को किस तरीके से खरीदा था, यू विल सी. और इसको मुख्तलिफ जगहों से रिपोर्ट किया गया है. तारीख तिबरी वॉल्यूम नंबर 8 उसको पढ़ते हैं और फिर इसके ऊपर टिप्पणी डालते हैं. पहले तिबरी को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको मुख्तलिफ अदर रेफरेंसेस से दिखाऊंगा. ये जनाब आपकी तारीख तिबरी वॉल्यूम नंबर 8 है, इसका सफा नंबर XIII 10, 11, 12, 13, सफा नंबर 13. ये बताता है The account presented by Al-Tabari is forthright about the strength of the attractionist role marriage. Similar frankness appears in the account of Hijri 6 of Muhammad marriage to Javeria. मोहम्मद की शादी जवेरिया के साथ 6 हिजरी के अंदर कैसे हुई थी देखते हैं. A sweet, beautiful woman who captivated anyone who looked at her. साहिल साहब ये कैसे बयान करते हैं यार औरतों को और मर्दों को यार. आप साहिल साहब देखें क्या लस्टफुल सेंटेंसेस है यार. धैया है हैंडसम, खुशबूदार, जवेरिया है मीठी, खूबसूरत, और जो भी उसकी तरफ देखे उसको टोन कर दे. अच्छा, ये साथ में लिख भी दिया है, दी वर्ड्स आर आयशाज. हाँ, उसको भी आयशा. शर्म आई है. उसने पहले ही She had- सफाई दे दी, दी वर्ड आर आयशाज. तो आयशा आयशा ने कैसे, आयशा औरत की तारीफ कर रही है यहाँ पे? हाँ क्यों कर रही है आगे देखना. ये मौकरी में उसने की थी, आगे अगले सफे पे आएगा. तो ये अभी इसको ज़हन में रखिएगा, मैंने इसलिए लफ्ज अभी नहीं पढ़े थे, साहिल भाई ने एक्सपोज कर दी. ये लफ्ज क्यों बोले आयशा ने? क्योंकि मोहम्मद की लस्ट उसको पता थी, उसने उस लस्ट के लिए लफ्ज बोले हैं. सुनिएगा. She had been captured during the raid of Banu al-Mustalik and in accordance with the custom became the slave of one of her captor. The later agreed to free her in exchange for a sum of money. अगर कोई आपका स्लेव कहेगा यार मेरे साथ आप डिंगी डिंगी करते रहो लेकिन जब तक भी जो भी है, लेकिन अगर मुझसे कितने पैसे लोगे मुझे आजाद करने के, तो अगर वो माने तो आप मान लोगे. जवेरिया अप्रोच्ड मोहम्मद. अब जवेरिया मोहम्मद के पास गई,
مدد کے لیے. And the later captivated by her beauty and offered her something better. محمد کے پاس گئی, محمد مجھے آزاد ہونا ہے, مجھے کوئی کام شام دے, پیسے ملے اور میں اپنی آزادی دوں. محمد نے کہا میں تجھے کچھ بیٹر چیز دیتا ہوں. کیا دیتا ہوں؟ Then payment for the price of her freedom. تجھے تیری پیمنٹ آزادی کی قیمت سے زیادہ اچھی چیز دیتا ہوں. Namely marriage with herself. کہ بیٹا بات سن, تجھے غلام نہیں رہنا, نہ رہ, تو میرے پاس آ, تجھے آزادی کی بجائے تجھے میں اپنے ساتھ شادی کرتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ وہ خوبصورتی تھی. محمد کہتے لکھا کیا ہوا ہے, محمد کیپٹیویٹڈ بائی ہر بیوٹی. محمد اس کی خوبصورتی سے ٹن ہو گیا اور اس نے اسے کہا میرے سے شادی کر لے. ادر میرجز ڈیورنگ دس پیریڈ وغیرہ وغیرہ, اٹیک آن منو کنکیبائن رادر دین وغیرہ, فل وائف ماریا کاپٹ جو تھی وہ بھی اس کی غلام تھی وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اب یہ دیکھیے اوکے, کہہ رہا ہے کہ ابن اسحاق نے بھی اس کو ریکارڈ کیا, سب نے اس کو ریکارڈ کیا ہے. یہ دیکھیں ابن اسحاق نے بھی اس کو ریکارڈ کیا اور باقی ان لوگوں نے بھی ریکارڈ کیا ہے. کیا ریکارڈ کیا یہ دیکھیے. شی کنٹریکٹڈ ود ہم فار دا فریڈم. شی واز اے sweet beautiful woman who captivated anyone who looked at her. ہر کسی کو ٹن کر لیتی تھی جو اس کی طرف دیکھتا تھا. She came to messenger of Allah seeking for his help in the matter of her contract by Allah as soon as I saw her. یہ عائشہ کہہ رہی ہے as soon as I saw her, جیسے میں نے اسے دیکھا at the door, دروازے کے اوپر, of my chamber, میرے گھر کے, I took a dislike, مجھے اس سے نفرت ہوئی. کیوں ہوئی یہ سنیں, عائشہ کو اس سے نفرت کیوں ہوئی. And I knew that he, یعنی کہ محمد, would see in her, وہ اس کے اندر دیکھے گا, what I saw, جو میں نے دیکھا ہے. She went before him. اس چیز کو سنو, غور کرو. عائشہ کہہ رہی ہے کہ وہ بہت خوبصورت لڑکی تھی. کون سی؟ جویریہ بنت حارثہ. وہ تبت کے حصے میں آئی تھی, بہت خوبصورت لڑکی تھی, عائشہ بتا رہی ہے. اور جب وہ اس کے گھر کے دروازے پہ آئی, اس نے اس کی خوبصورتی دیکھی تو عائشہ کو نفرت ہوئی اس سے. کیوں نفرت ہوئی؟ کہ اسے پتہ لگ گیا کہ ایک اور سوتن بننے لگی ہے میری, ایک اور بیوی آنے لگی ہے اس گھر میں. اینڈ آئی نیو دیٹ ہی, یعنی کہ محمد, would see in her what I saw, means وہ بھی اس کی خوبصورتی دیکھے گا اور ٹن ہو جائے گا اور اس سے شادی کرے گا. She went before him and said, وہ محمد کے پاس آئی, I am Jaweria, daughter of Al-Haritha, the chief of this tribesman. You can see what misfortune has fallen on me. میں کتنی بدقسمت ہو گئی ہوں. I have fallen to the share of Tabat and have contracted with him for my freedom. اور میں نے اسے کہا مجھے فریڈم دے دے اتنے پیسوں میں. I have come to you to ask aid in my contract. میں تیرے پاس آئی ہوں کہ مجھے تھوڑا سا مدد کر اس کانٹریکٹ کے لیے. He said to her, محمد نے اسے کیا کہا؟ وہی کہا جو عائشہ نے کہا تھا. عائشہ نے جتنا محمد کے بھید کھولے ہیں لسٹ والے, کسی اور نے نہیں کھولے. Would you like something better? کیا تم اس سے بہتر کچھ مانگتی ہو؟ She said, what is that? اللہ کے messenger. He said, I will pay your contract and marry you. اللہ پر میں تیرے پیسے دوں گا, تجھے آزاد کروں گا اور پھر تجھے شادی کروں گا. اب مجھے بتاؤ, ایک لڑکی جو اس کنڈیشن میں ہے, جو غلام بن چکی ہے, جو جگہ جگہ غلامی کھائے گی, اس کے پاس کمانے کے لیے کچھ چیز نہیں ہے اور پیسوں کو اسے کانٹریکٹ کر لیا ہے. اب اس کو اس علاقے کا بادشاہ, جو کہ محمد اس وقت اس علاقے کا بادشاہ ہے, وہ کہتا ہے میں تجھے شادی کروں گا آزاد کر کے. مجھے بتاؤ, وہ رنڈی بن کے 10 لوگوں کے ہاتھ بکے, کیا اس سے بہتر نہیں ہے کہ محمد سے شادی کر لے؟ ایگزیکٹلی یہی کام اس نے کہا. She said yes, اور محمد نے اس سے شادی کر لی. اب آپ مجھے کہتے ہو کہ محمد کو عورتوں کی محبت جو دی گئی تھی, جیسا کہ جو لوگ مجھے سن رہے ہیں انہوں نے پیچھے دیکھا, میں نے دکھایا کہ محمد کو عورتوں کی جو محبت دی گئی تھی وہ لسٹ کے لیے نہیں دی گئی تھی, سیکس کے لیے نہیں دی گئی تھی. مجھے بتاؤ اس پوری کہانی میں آپ کو لسٹ اور سیکس کے علاوہ کیا نظر آ رہا ہے؟ ٹیل می. ابو بچی آئی, محمد ٹون ہوا, شادی. ابو بچی آئی, محمد ٹون ہوا, شادی. ٹیل می, کچھ ہے اس کے اندر اس کے علاوہ؟ ایک سلوٹ تو امی عائشہ کو بنتا ہی ہے. سلوٹ 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 دیں جی امی عائشہ کو, سلوٹ سلوٹ, بے شک سلوٹ ہے, بے شک سلوٹ. ساحل صاحب, میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ مسلمان جو ہیں ہمیں آ کے جب یہ کہانیاں بتاتے ہیں, ان کو کیوں نہیں شرم آتی کہ خود یہ والی ساری کہانیاں پڑھ لیں؟ ہمیں گالیاں نکالتے ہیں, خود کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ سیرت النبی میں نے لکھی ہے, آپ نے لکھی ہے, کس نے لکھی ہے؟ ان کے اسکالرز نے لکھی ہے, تبری نے لکھی ہے. تبری کو جہنمی کو, عائشہ نے بولا ہے, عائشہ کو جہنمی کو. آؤ یہی کہانی ایک اور جگہ سے پڑھتے ہیں. یہ تینوں سیرہ میں ہے, تینوں ارلی سیرہ میں. سیرت النبی ابن کثیر والیوم نمبر 3, یہ آپ کے سامنے آتا ہے, صفحہ نمبر 216. آؤ پڑھتے ہیں. یہ اب ابن کثیر کی سیرہ ہے. بنو مستلق کی ایک عورت وغیرہ وغیرہ وہ ہم نے پڑھ لی ہے, سیدھا اکاؤنٹ میں جاتے ہیں. ابن اسحاق کنٹینیوڈ, یہ ابن اسحاق سے لے رہا ہے. One of those taken captive were Jaweria, daughter of Haritha. And Abu Zahiri related to Arwa, who quoted Aisha saying, when the messenger of Allah distributed the captives taken from Banu Mutlik, Jaweria, daughter of Haritha, was awarded to Tabat, or the cousin of his.
and she wrote Muqabala मुकाबला deed giving herself to him. She was a very sweet and attractive woman. Every man who saw her fell in for her. She came to messenger of God to ask help in preparation the document. And I swear, मैं कसम खाती हूँ अल्लाह की कसम, आयशा कह रही है, as soon as I saw her, जैसे ही मैंने उसे देखा, at the door of my room, अपने कमरे के दरवाजे पे, I disliked her. मुझे उससे नफरत हुई. And recognized that he would see in her what I just did. کہ محمد بھی اس میں وہ دیکھے گا جو میں نے دیکھا, یعنی کہ اس کی خوبصورتی, اس کی سویٹنس. When she went into him, جب وہ اس کے پاس گئی, she said, اللہ کے messenger, I am Juwairiya, daughter of Haritha, the leader of his people, and you can see what plight is on now. میں کتنی اس وقت وہ ہو گئی ہوں. I have fallen to the lot of Tabit, مجھے Tabit کے lot میں آیا ہے, اور to his cousin, and I have prepared a deed about myself to him. I have come to ask help in writing. He then asked her, would you prefer better? کیا تمہیں اسے بہتر چاہیے? What would you dad be? It will be responsibility for your deed myself and marry you. میں تو آزاد کروں گا تو شادی کر لوں گا. اور عائشہ کہتی ہے مجھے اس بات سے نفرت تھی, مجھے پتا لگ گیا تھا کہ اسے شادی کرے گا اور میری ایک سوتن میری ہم عمر آ جائے گی. اس وقت ہجری 9 ہجری میں عائشہ بھی تقریباً 15-16 سال کی ہوگی. 9 ہجری میں عائشہ بھی 15-16 سال کی ہے, جویریہ بھی 15-16 سال کی ہے. اس نے کہا لو جی میرا کمپٹیشن آ گیا, میری ابھی تک کی جتنی اجارہ داری ہے وہ ختم ہو جائے گی. محمد میرے پاس آتا ہے, میں نے اس کو انگلیوں پہ نچا رہی ہوں, وہ اجارہ داری ختم ہونے لگی ہے کیونکہ ایک اور کم عمر بچی آ گئی ہے اب محمد کے پاس جو کہ مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے. And that is why Aisha got jealous. اور اس نے محمد کی ایک اور تانا بانا کھول دیا. This is the reality. جی ساحل بھائی, کیا نظر آتا ہے آپ کو یہ پڑھ کے؟ کیا محمد میں لست نظر نہیں آتی؟ اب سب تو بتا دیا کھول کھول کے, اب بچا کیا ہے اس میں؟ ابن اسحاق نے بھی اسے کوٹ کیا ہے. آئیے ابن اسحاق کی بھی کوٹیشن پڑھ لیں, کوئی یہ نہ کہے کہ تیسری ابن اسحاق کی سیرہ میں نہیں ہے. یہ لیں ابن اسحاق کی سیرہ کو لیتے ہیں. سر یہ کہانی ساری سیرز میں ہے. صفحہ نمبر 493. The prophet took many captives and there was distributed among them Muslim Juwairiya. اس کے سے آئی Aisha said when the apostle distributed captives, وہ جو ہے cousin کے پاس آئی, deed redemption, she was most beautiful woman. She captivated every man. بہت خوبصورت تھی, جو بندہ اس کے ساتھ دیکھتا تھا وہ ٹون ہو جاتا تھا. She came to apostle to ask the help. As soon as I saw her, جیسے ہی میں نے اسے دیکھا دروازے کے اوپر of my room, I took a dislike. مجھے اس سے نفرت ہوئی, jealousy ہوئی. For I knew that he, یعنی کہ محمد, would see in her what I saw in her. And she went and told him. Like, آپ مجھے اس ایسے بندے کو نبی کیسے کہہ سکتے ہو یار, for the love of sanity. جو لوگ اپنی سینٹی سے, like for the love of your own sanity, ایسے بندے کو نبی کیسے مانتے ہو یار تم لوگ؟ How can you call this guy a prophet? Think about it یار, سوچو تو صحیح, یہ تمہارا نبی ہے. کسی بھی مسلمان کو اسلام سے باہر نکالنے کے لیے, اسلام اس کو اگر سمجھ آ جائے تو وہ اسلام میں رہ نہیں سکتا. That is one of the basic factor. کہ اسلام جس دن جو بھی سمجھ لے گا وہ اسلام سے باہر آئے گا ہی آئے گا. آپ لوگ اس چینل کے بہت میجر لوگ ہو جو ہمارے چینل کے ساتھ جڑے ہوئے ہو, جو سبسکرائبرز ہو, بیکاز اٹ از یو جو کہ ہمارے چینل کو ہر جگہ تک پہنچا سکتا ہے, اور آپ لوگ ہی پہنچاؤ گے. آپ لوگوں کا شیئر کرنا چینل کو از ویری امپورٹنٹ. دیٹ از ویئر ایوری تھنگ میٹرز. سب سے زیادہ آپ لوگوں کا شیئر میٹر کرتا ہے, کتنا آپ اس کو شیئر کرتے ہو.